لیے چلیں گے آپ کو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ 36 بلین کا ڈیولپمنٹ کا ہمارا پورٹ فولیو تھا گلگت بلتستان کا، اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 70 سال کے بعد ہم یہ بلینز آف روپیز کے پورٹ فولیو پہ گلگت بلتستان پہلی دفعہ آیا تھا۔ جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی اس وقت گلگت بلتستان میں حکومت حافظ الرحمان کی صورت میں PMLN کی گورنمنٹ تھی۔ اس وقت PSDP کا پورٹ فولیو 2 بلین تھا جو عمران خان صاحب 10 بلین پہ لے کے گئے تھے، اور جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو یہ ایک ڈیولپمنٹ پیکج کی بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی، اور فرسٹ فیز پہ اس کو 18 بلین پہ رکھا گیا تھا، اور یہ ڈیولپمنٹ پیکج PND ڈپارٹمنٹ میں ہی پڑا ہوا ہے فیڈرل کے، اس میں کوئی بھی جا کے چیک کر لے۔ ہمارا جو ایوریج ہونا تھا پر ایئر کا وہ 55 بلین کا تھا۔ سٹارٹ میں چونکہ ٹینڈرنگ فیز تھا تو وہ تقریباً 15% کی ایلوکیشن کے حساب سے یہ 36 بلین کا پورٹ فولیو رکھا گیا تھا، اور اس سال میں ہم تقریباً 45 to 50 بلین روپیز کا پورٹ فولیو ہمارا ڈیولپمنٹ کا ہونا تھا، لوکل ADP اور PSDP کا ملا کے۔ اس سال لیکن بدقسمتی سے جو بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے اس پہ میرے خیال میں جان بوجھ کے گلگت بلتستان کا بجٹ یہ 23 بلین کے اوپر لے کے آئے، اس جگہ کا جہاں پہ اس سال 50 بلین کے لگ بھگ تھا، تو یہ 50% سے اوپر ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو انہوں نے کاٹ دیا۔ اور یہ بھی میں گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت 2 بلین تھا انہوں نے کیا تھا، اس سے پہلے یہ کروڑوں روپے ہوتے تھے، 50 کروڑ یا 80 کروڑ کا پورٹ فولیو ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی ہماری بڑی ہسٹری نہیں ہے گلگت بلتستان کی کہ ہمیں بلینز آف روپیز ڈیولپمنٹ میں ملتے تھے اور ہم اپنے صوبے میں ڈیولپمنٹ کا کام کرتے تھے۔ گلگت بلتستان کی اگر آپ تاریخ یاد رکھیں تو ہماری تاریخ میں 2 اہم موقع ہیں۔ ایک وہ جب ہم ڈوگرا کے ساتھ لڑے اور آزادی حاصل کی، دوسری جو اہم ترین ہماری ہسٹری میں بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پاکستان میں فیڈرل میں ایک شخص پرائم منسٹر بنا جس نے گلگت بلتستان کو 400 ارب روپے کا پورٹ فولیو دیا کہ یہ ایریا گلگت بلتستان پورے ورلڈ کا ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے، یہاں کے بسنے والے بھی انسان ہیں، پاکستانی ہیں، اور ان کا بھی اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ کا حق ہے جس طرح پاکستان کے دوسرے خطوں کا۔ تو وہ جو ڈیولپمنٹ پیکج تھا وہ سارا سبوتاژ کر دیا گیا، اور اس کے کچھ 6-7 بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس تھے جن کے PC1 سبمٹ تھے جو اس سال ہمارے اپروول ہونے تھے، وہ سارے کے سارے پروجیکٹس بھی اڑا دیے گئے، کوئی ایڈ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد مزے کی جو چیز ہے کہ لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب نے ایک عبوری کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا ڈیسیجن لیا تھا گلگت بلتستان کے لیے، اور وہ اس پہ ان کی کمیٹی بنی تھی، ہمارے پہ یہاں پہ ورکنگ ہو رہی تھی، ہم کام کر رہے تھے اس کے اوپر۔ جب NFC میں اس میں ہم نے شامل ہونا تھا تو NFC کی ہم نے جو کیلکولیشن کی، گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہے، ٹیکس فری میں ہم نے اپنا شیئر 0 رکھ کے فیڈرل فائنانس کے ساتھ ویٹ کرا کے جو ہم نے اپنا شیئر رکھا تھا وہ 137 بلین آ رہا تھا GB کا۔ اب ایک ایسا صوبہ جس کا اگر وہ NFC کے اندر ہو تو اس کا 137 بلین ہو، اور اس کو فیڈرل گرانٹ کی صورت میں 55 اور 60 ارب روپے مل رہے ہیں، اس میں سے بھی آپ 50% کاٹ دیں تو صوبہ کیا ڈیولپ کرے گا؟ ایک ایسا صوبہ جس کے اوپر سب اٹھ کے تقریر کرتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان تاریخ مطلب دنیا کی ایک ڈیسٹینیشن بن سکتی ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب نے اس دفعہ میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کر دیا، اسی مقصد کے لیے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی بن رہی ہے۔ پھر ہمارا جو پاور کی ڈیفیشنسی ہے، پاور کی ڈیفیشنسی یہ یاد رکھیں کہ سکردو شہر ہے -27 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، جہاں پہ 2 گھنٹے بجلی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نیشنل گرڈ میں نہیں ہے، واپڈا کا 1 میگا واٹ نہیں آ رہا، پورے ملک میں بجلی مل رہی ہے لیکن گلگت بلتستان بجلی سے محروم ہے، اور یہ وہ خطہ ہے جہاں سے پورے ملک کو 70% پانی آ رہا ہے۔ سی پیک کا کوئی بجلی کا پروجیکٹ نہیں، کوئی ریونیو جنریشن کا پروجیکٹ فیڈرل کی طرف سے گلگت بلتستان میں نہیں لگا۔ تو اس خطے کے لیے بجلی کے کرائسس دور کرنے کے لیے 200 میگا واٹ کا پہلے سال میں عمران خان صاحب نے ہمیں دیا تھا۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 70 سال میں ایک ہم نے آزادی حاصل کی، تو دوسرا اہم موڑ یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے ڈیولپمنٹ کے دروازے ہمارے لیے کھولے تھے، اور قانونی جو آئینی حقوق ہے اس کے دروازے ہمارے لیے کھولے تھے، لیکن شاید ہماری قسمت نہیں تھی یا اس ملک کی ترقی نہیں تھی ابھی اللہ کو منظور کہ دشمنوں کی سازش کامیاب ہو گئی، اور مارچ کے اندر ایک
پورے ملک کے شہریوں کے سامنے ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور حکومت ٹاپل ہو گئی، لیکن پھر بھی گلگت بلتستان کے ساتھ جو گرانٹ کی صورت میں جو آلریڈی اس کا حق ہے اس سے بہت کم مل رہا ہے، اس کے اندر بھی 50% کٹوتی کی گئی. یہ پتہ نہیں کس ذہنی سوچ میں یا کس مقام میں رہتے ہیں، ان کو حساسیت کا بھی نہیں پتہ. پھر اس کے بعد ریکرنٹ میں لاسٹ ٹائم ہم جس وقت ہماری حکومت آئی تو 32 ارب ملتا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے شروع کے 6 مہینے میں تھے، اس وقت شوکت ترین صاحب تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی. ڈیولپمنٹ پیکج میں اسد عمر صاحب نے اور پی این ڈی نے ہمارے ساتھ بڑا بہترین کام کیا تھا اس وقت. تو ہمیں 32 بلین سے اس وقت ایڈیشنل گرانٹ 10-15 بلین اور ہو گئی. پھر ہماری این ایف سی کا اور کانسٹیٹیوشنل ساری ورکنگ ہم فگرز پورا بنا رہے تھے، اور اس وقت ہمیں کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 5 بلین ہمیں مارچ میں ملیں گے. اور پہلی دفعہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے اوپر، پاورٹی ایلیویشن کے اوپر گلگت بلتستان میں پروجیکٹس آئے، کیونکہ اس سے پہلے جو گرانٹ ملتی تھی وہ اس طرح تھا کہ جو سیلریز ہیں وہ دے دیں، 2 ارب روپے ہمارا پی او ایل اور مینٹیننس کا ہوتا تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پیسہ اضافی نہیں بچتا تھا. اب جو پرائسز اوپر آئی ہوئی ہیں، ایک وہ مد نظر رکھیں، اور دوسری جو چیز یہ ہو گئی کہ جو 47 بلین پہلے اس میں سے بھی انہوں نے ریکرنٹ میں سے بھی 4 ارب کاٹے تھے. بہت ہمارے ڈپارٹمنٹس نے بھی جا کے شور کیا، میری بھی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بڑا احسان کر کے صرف 47 بلین رکھا ہوا. اب وہ 47 بلین میں انہوں نے 15% کی سیلریز بڑھائی ہیں. لاسٹ ایئر کی جو 15% کی ڈسپیرٹی الاؤنس ہم ملازمین کو نہیں دے سکے، رسک الاؤنسز ہم نہیں دے سکے ہیں، 10% جو پینشن کا جو کیس تھا وہ نہیں دے سکے. اس کے بعد ہماری تمام سیٹیں ادھر سے فیڈرل فائنانس کریٹ کر کے دیتا. تو عمران خان صاحب نے ہمارے لیے جو اسپیشل مہربانی کی تھی کہ ہمیں ہیلتھ میں جو ہمارے ایمرجنسی کو سروسز ہیں، ایجوکیشن میں اور پولیس میں ہم نے ادھر سے سیٹیں لے کے گئے تھے، کچھ 4-5 ہزار اور کچھ ہمارے پاس آلریڈی سیٹیں ویکنٹ تھی. تو ہم نے 6 سے 7 ہزار سیٹیں بھرتی کرنی تھی. اب وہ سیٹیں کس طرح کی امپورٹنٹ سیٹیں، یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. پولیس کی ہم نے 1000-1500 بھرتیاں کرنی تھی. 2005 سے کوئی بھرتی نہیں ہے پولیس میں، کوئی نئی سیٹ کریشن نہیں ہے. یہ جو پورا ایک صوبہ ہے اور اتنا حساس صوبہ ہے، وہاں پر 2005 سے ایک سنگل سیٹ پولیس کی کریٹ نہیں تھی. پورے گلگت بلتستان میں جنرل نرسز کی 46 سیٹیں 76 کریٹ ہیں، اس میں 46 بھرتیاں ہوئی تھی. اب میں یہ صوبے کی فگرز بتا رہا ہوں. 400 سے 500 اسپیشلسٹ ایم او سب ڈاکٹرز ملا کے 500 کی فگر تھی. نرسز کی شارٹیج تھی. ٹیچرز 10 سال سے سکولز بنے ہوئے، سکولز کی سیٹیں کریٹ نہیں تھی. لیکچرز 2011 سے سنگل سیٹ کریٹ نہیں تھی. یہ سیٹیں ہم نے فل کرنی تھی. تو اب یہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس جو انہوں نے سیلریز بڑھائی ہوئی ہیں، یہ سب ہم بڑھا کے اور یہ بھرتیاں کریں گے تو ہم شاید ہارڈلی 47 ارب روپے سے یہ سیلریز کا مد ہم پورا کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کل کو کوئی سیلاب آتا ہے، حسن آباد کا سیلاب ابھی آپ نے دیکھا، اربوں روپے کا ہمارا ڈیمیج ہو گیا. گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ 17% گلیشیئر کور ہے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب ڈیزاسٹر، نیچرل ڈیزاسٹر آئے روز کا واقعہ ہے. گلوف کی جو جھیلیں ہیں وہ تقریباً 150 کے قریب سائٹس آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، دوسرے ہزار ایشوز ہیں. لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. ہر صوبے کی طرح گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کے اوپر کام کریں، اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، جو غریب لوگ ہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، ہم ہیومن کیپیسٹی کو ہم بلڈ کریں. تو ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو اب یہ بھی پیسہ نہیں ہے کہ ہم ڈیزاسٹر کے اندر اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں. تو اب تو یہ ہے کہ یہ اب وفاق جانے تو وہاں پہ اگر ڈیزاسٹر ہو گیا تو وہ جانے، کیونکہ اب ہم اپنے ملازمین کے حقوق تو نہیں روک سکتے کہ ان کی سیلریز نہ بڑھائیں. اتنی مہنگائی کر دی انہوں نے. اور ایک چیز اور کہ گندم سبسڈی سنگل کراپ ایریا ہے اور وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے. شروع میرے خیال میں 70 سے یہ سبسڈی ہمیں مل رہی ہے ویٹ کے اوپر. اور وہ لاسٹ گورنمنٹ نے، خان صاحب نے 1 سال میں 2 ارب بڑھائے تھے کیونکہ پرائسز بڑھ گئی ہوئی تھی. اور وہ 2 ارب روپے اب 8 ارب روپے، پہلے انہوں نے 4 ارب اس کے کاٹ دیے، جو کہ ہم نے جو 4 ارب کاٹنا مطلب 50% سلیش ہے. کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ تم لوگ بھوکے ہی رہو اور جو مسئلہ ہوتا ہے تم لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے. تو لیکن پھر حالات کی نزاکت ان کو سمجھ آ گئی اور ہم لوگوں نے بھی جب سخت سٹینڈ لیا تو وہ 8 ارب کے اوپر فکس کر دیا. لیکن جو پرائسز اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور نیشنل لوکلی گندم کی بڑھ گئی ہیں،
ہم 16 لاکھ گندم کی بوری 8 ارب روپے میں پورا نہیں کر سکیں گے. ہمیں کم سے کم ہماری جو انیشیل کیلکولیشن کے حساب سے 4 لاکھ گندم کی بوری کا شارٹ فال آئے گا, جس سے دوبارہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوگی. اور جب یہ صورتحال ہوگی تو بحیثیت وزیر اعلیٰ میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں احتجاج کے علاوہ. تو یہ جان بوجھ کے گلگت بلتستان کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح کا کیا ہے. تو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ ایک مشن پہ آئی ہوئی ہے کہ یہ چھوٹے یونٹس, فیڈریٹنگ یونٹس کو تباہ و برباد کر دیں اور مطلب اتنی خلیج یہ وہ کر دیں کہ اس کو ہمیں دوبارہ مطلب دہائیاں لگیں اس کو بھرتے. میں مراد سعید صاحب کو دعوت دوں گا کہ اب وہ اس کے اوپر بات بسم کریں. اللہ الرحمن الرحیم. سی ایم نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ جی بی کے بجٹ میں اور جی بی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد پورے ملک میں جو مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے اور عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں 60 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا, بجلی کی قیمتوں میں 47% اضافہ ہوا, گیس کی قیمتوں میں 45% اضافہ ہوا. اور کل ہی آپ نے امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ وزیر خزانہ کا بیان سنا کہ مزید آپ کے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. جو جون کے بجٹ آئیں گے اس سے عوام کی چیخیں نکل جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جب ایڈ ہوگا تو وہ آپ کی جتنے بل ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ جو چلتی پھرتی معیشت تھی پاکستان کی, جو اکنامک سروے آپ نے دیکھی, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جی ڈی پی گروتھ دیکھا, اور جو عمران خان صاحب کے جو معاشی پالیسیاں تھی اس کی پوری دنیا نے اور پوری پاکستان نے تعریف کی, اور جو مخالفین بھی تھے آج وہ تعریف کر رہے ہیں. 45 دن کے اندر انہوں نے معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا, عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ بھی. لیکن دوسری طرف ذرا ابھی میں سی ایم جی بی کی جو اس وقت پریزنٹیشن بھی میں ان کی دیکھ رہا تھا, اور ابھی جو پریس کانفرنس کی, کہ پورا صوبہ چلانے کا جو خیبر پختونخوا جتنا ان کا رقبہ ہے وہ چلانے کے لیے ان کو 6 ارب مطلب 600 کروڑ روپیہ کم دیا گیا ہے, جو صرف شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے کے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے. کہ پورا صوبہ اب سی ایم جی بی چلا دے اس سے بھی کم پیسوں پہ, جو کہ صرف شہباز شریف کے چپڑاشیوں کے اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ حرام کا آ رہا تھا. انہوں نے کیا کیا, نہ صرف گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کا بجٹ تھا اس کو 50% اس میں کٹ لگایا, اور مہنگائی کی لہر بھی دیکھیں. پھر جو انیشیٹوز تھے عمران خان صاحب کے کہ چھوٹے صوبے اور جو محروم علاقے تھے ان کی ضم شدہ اضلاع میں عمران خان کا ریلیف پیکج دیکھا کہ 3 گنا انہوں نے سابقہ فاٹا کا بجٹ بڑھایا 131 ارب تک لے کے گئے. گلگت بلتستان کی ترقی کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ آپ کو سی ایم جی بی نے بتا دیا. اس طرح ساؤتھ بلوچستان پیکج دے دیا, ساؤتھ پنجاب پیکج دے دیا. تو جو محروم علاقے تھے ان کی ترقی کا سفر شروع ہوا. لیکن آج کیا ہوا ہے, میں آپ کو صرف 3 اپنے جو NH تھا جو کہ ہمارے پاس ذمہ داری تھی, میرے پاس تھی, ہم نے اسکردو سے گلگت کی سڑک سی ایم جی بی صاحب بیٹھے, علی امین گنڈاپور صاحب وزیر تھے, وہ مکمل کر دیا. گلگت سے شندور تک سڑک کا ہم نے آغاز کر لیا, اور اس کے ساتھ چترال شندور منصوبے کا بھی آغاز کیا. لیکن انہوں نے اس میں کیا کیا کہ ان کا بجٹ بھی کم کر دیا, ان کی ایلوکیشن بھی کم کر دی, جو جاری ہمارا منصوبہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ پوری جی بی کی ترقی کا ضامن بن سکتا تھا, اور ہم نے اس کا آغاز کیا. اس کے اوپر اس بجٹ میں پیسے لوکیٹ کر کے آغاز ہونا تھا. اے جے کے اور جی بی کو ہم نے اکٹھے کرنا تھا, آپس میں ملانا تھا. شونٹل ٹنل کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو آپس میں ملانا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ 7-8 مہینے تقریباً ہمارا جی بی جو ہے ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے, سڑک بند ہو جاتی ہے. بابو سر ٹاپ کی میں بات کر رہا ہوں, بابو سر ٹاپ کی بھی ہم نے فیزیبلٹی شروع کر دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بجٹ میں کتنا پیسہ رکھا گیا ہے, 90 ملین انہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے. تو یہ جو جاری ترقی کا سفر تھا اس کو بھی یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہم سی پیک ترقی کا ضامن ہے پاکستان کا, لیکن سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان ہے. تو جو گلگت بلتستان کو آپ نے محروم رکھا تھا, اگر ترقی کا سفر شروع ہوا تو آپ یہ اس قسم کی ترقی بھی روک رہے ہیں, بلکہ ان کو مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے سے بھی کم پیسے دے رہے ہیں کہ اس پہ پورا صوبہ چلا دو.
تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح ضم شدہ اضلاع کا میں بتانا چاہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سابقہ ضم شدہ اضلاع کا بجٹ بھی جو کہ ہم 3 گنا بڑھا کے 131 ارب تک لے کے گئے، اس میں بھی کٹوتی کر دی، ان کے ساتھ بھی ظلم کر دیا۔ اس طرح آپ باقی صوبوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا پہ انہوں نے گندم بند کر دیا، گندم اور آٹا جو ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے بحران پیدا کرنے کی طرف گئے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی یہ کر دیا۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی ڈکیت موومنٹ، تو ان کے سٹیٹ سے نعرے کیا لگے تھے اور مودی کی سوچ کیا تھی، اور مودی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کیا کہا تھا؟ بڑی خطرناک بات کی تھی پاکستان کی تقسیم کی، پاکستان کو مختلف حصوں میں تقسیم کی، اور وہ سازش ہم نے کہاں پہ دیکھی؟ جب پی ڈی ایم بنتا ہے تو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگتا ہے بلوچستان میں، لر اور بر کا نعرہ لگتا ہے خیبر پختونخوا میں، جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ لگتا ہے لاہور میں، اور اردو زبان والوں کو اور سندھ و دیش کا نعرہ لگاتا ہے کہاں پہ؟ سندھ میں۔ ان کے سٹیٹ سے یہ نعرے لگتے ہیں، اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں، اور کس طرح حکومت میں آتے ہیں؟ امریکی سازش کے تحت، پاکستان دشمن قوتوں کے سازش کے تحت یہ حکومت میں آتے ہیں، یہاں پہ ایک منڈی لگتی ہے اور جعلی اور ناجائز حکومت بناتے ہیں۔ تو تب سے کیا کر رہے ہیں کہ ان چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو آپ کی ترقی اور خوشحالی ہم نے ان کو دینی تھی، ایک سلسلہ شروع کیا تھا مودی کی سوچ کو، مودی کے ویژن کو، اور جو مودی کا جو گریٹر گیم پلان تھا، اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے جس کا اظہار کیا تھا، اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم نے ان لوگوں کی ترقی کرنی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر مسلسل کٹ پہ کٹ لگا رہے ہیں، ان کی ترقی کو روک رہے ہیں، اور یہ تو چھوڑے کہ صرف ترقی کو روک رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ ایف آئی آر کرتے ہیں۔ کس کو خوش کر رہے ہو آپ؟ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہو؟ آزاد جو ہمارا اس کے ساتھ نعرہ لگانے والے تھے وہ لگاتے ہیں، وہ ایف آئی آر کرتے ہیں کس کے اوپر؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ ایف آئی آر درج کر دیتے ہو۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کے اوپر بھی آپ مختلف پولیس کارروائیاں شروع کر دیتے ہو۔ تو آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ یہ امپورٹڈ حکومت، ناجائز حکومت ایک ایجنڈے کے تحت آئی تھی، اور امریکہ ان کو کیوں لے کے آئے گا، سازش کیوں کرے گا؟ عمران خان نے کیا بولا؟ اسلام کا مقدمہ لڑا۔ عمران خان نے کیا کیا کہ پاکستان کو متحد کیا، پاکستانی قومیت کا نعرہ لگایا، ہر صوبے میں گئے، ان کو ترقی اور خوشحالی دے دی۔ عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر کے ایبسولوٹلی ناٹ بولا۔ عمران خان نے دنیا کو کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنی پالیسی فیصلے کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ہم نے محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ اور آپ کے آتی ہی وہ جو گریٹر گیم پلان تھا آپ اس طرف لے کے گئے اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سی ایم جی بی نے بات کی، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے گلگت بلتستان میں خود کمپین کی تھی، ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کی پاکستان سے محبت، اور جس طرح پرامن لوگ ہیں محرومیوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہم ان محرومیوں کا جواب امپورٹڈ حکومت سے لیں گے۔ یہ خطرناک راستے پہ ہیں، ہم سابقہ فاٹا کا بھی مقدمہ لڑیں گے، جی بی کا بھی مقدمہ لڑیں گے، اور اے جے کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اوپر گندم بن کر کے ہم ان کا بھی مقدمہ لڑیں گے۔ میں سابقہ جو ہمارے وزیر ہے علی امین گڈاپور صاحب جو گلگت بلتستان اور کشمیر کے تھے، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحیم، سب سے پہلے تو ٹھیک ہے، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو جو گلگت بلتستان کی جو غیرت مند عوام ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے خود لڑ کے اس خطے کو آزاد کیا تھا اور پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اور اس کے بعد سے جب میں وزیر بنا تو میں نے دیکھا کہ ہر فورم کے اوپر یہ بات ہوتی تھی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی پاکستان کے لیے بہت قربانیاں ہیں، لیکن افسوس یہ تھا کہ جب میں نے وہاں وزٹ کیا اور میں نے دیکھا تو کسی حکومت نے بھی ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے تھے، اور وہ بہت ہی پسماندہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان، چونکہ ایک کہتے ہیں ایک سیاستدان جو ہے وہ الیکشن کا سوچتا ہے، لیڈر جو ہے نسلوں کا سوچتا ہے، تو عمران خان صاحب نے باوجود اسے کہ وہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی اور فائنینشیل کرائسس سے ملک کے اندر حکومت ہماری جب آئی تو خیبر پختونخوا کو بھی کٹ لگایا، اس وقت ہماری حکومت تھی، اور پنجاب کو بھی لگایا، لیکن گلگت بلتستان اور کشمیر کو، آزاد کشمیر کو جہاں پہ ان کی حکومت تھی، بغیر تعصب کے ان کا اس وقت بھی ایلوکیشن اور فنڈ بڑھایا گیا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کے حالات ہیں، جس طرح میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، فگرز بتائے ہیں آپ کو، اور اس کے علاوہ چھوٹے اور بھی بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں
جو کہ وہاں پہ شروع تھے اور جو انہوں نے فنڈ دیا ہے اور جو انہوں نے زیادتی کی ہے اس سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس خطے میں جو ہے وہاں پر جو ترقیاتی کاموں کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ بہت زیادہ برف پڑتی ہے وہاں پر. میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو زیادتی اس حکومت نے کی ہے اس سے انہوں نے گلگت بلتستان کی عوام تو خوش بالکل نہیں ہے، کوئی بھی بہتر پاکستانی بھی اس سے خوش نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی خوش ہوا ہوگا اس سے تو وہ ایک شخص ہوا ہوگا جو مودی ہے، جو ہمارا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، ایک فیسسٹ ہے. اور وہ جو کروائیاں کرنا چاہتا ہے اس علاقے میں اس کو موقع دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے زیادتیاں کروا کے اس کو موقع ملے کہ یہاں پر وہ شیطانیت کر سکے. لیکن انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ، کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہر حد تک جائیں گے اور ان کو اپنا حق دلا کے انشاءاللہ دم لیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی زیادتی کریں گے، اس طرح کی یہ کٹوتیاں کریں گے، ان لوگوں کا حق کھائیں گے اور کوئی ان سے پوچھے گا نہیں، تو یہ ان کی بھول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج واضح ہو گیا ہے اس بات سے، اس کٹ سے، اس بجٹ سے اور اس زیادتی سے واضح ہو گیا ہے کہ جو نعرہ لگتا تھا کہ مودی کا یار ہے، غدار ہے، تو یہی وہ مودی کے یار ہیں. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ لوگ کرپٹ بھی ہیں، اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ لوگ قاتل بھی ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں مقدمے، اور اس کے علاوہ یہ لوگ غدار بھی ہیں. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو نیم اٹ اینڈ دے ہیو اٹ. تو اب ایسے لوگوں کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. انشاءاللہ ہم ہر تک جائیں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لے کے دیں گے. میں گلگت بلتستان کی عوام کو، کشمیر کی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر بھوئے وطن پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کے حق کی آواز کے لیے آپ کا ہم بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، پہلی بار اس بجٹ میں منیمم ویج کا ذکر ہے. صرف گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بجٹ کے علاوہ جو عام عوام ہے ان کے لیے منیمم ویج تعین نہیں کیا گیا. عام عوام اور مزدور کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے نا. جن کا تعلق نہیں وہ بجٹ میں کیوں ہوگا ان کے؟ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے آج یہ کہا ہے کہ بجٹ میں کٹ لگایا گیا ہے تو اس وجہ سے آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے. آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو یہ دونوں طرف سے ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ گلگت بلتستان اور سینسٹیو ایشو ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ناراضگی کی وجہ کیا ہے یا ان کا بجٹ اتنا کم کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو اس کا بہتر جواب وہی دیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. ہم بھی پی این ڈی کے پاس، میں جب 2 دن پہلے تھا تو میں نے پی این ڈی والوں کو کہا کہ تمہارے حالات مجھے بڑے برے لگ رہے ہیں، تم اس طرح کرو، یہ جو 10 ارب روپے تم نے پورے جی بی کو دیا ہے یہ بھی تم رکھ لو، کیونکہ اس سے ہمارا تو ہونا نہیں ہے، ہمارا تو کچھ ہونا نہیں ہے، تم ہی رکھ لو. تم ادھر تمہیں کو کام آئے گا، پھر دوبارہ کو پی ایم صاحب کا وزٹ آئے گا تو ماشاءاللہ اشتہارات دینے ہوں گے تو وہ اس پہ لگا لیں. اور ہم یہاں پہ بیٹھے کیوں ہیں؟ ہم یہاں پہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ حساس علاقے ہیں، کیوں ان کو سمجھ نہیں ہے؟ سمجھ ہے، لیکن اسی ایجنڈے کو لے کے آگے جا رہے ہیں جس ایجنڈے کے تحت یہ پاکستان پہ مسلط کیے گئے ہیں. یہ اسی ایجنڈے کو آگے لے کے جا رہے ہیں جو پی ڈی ایم کے اسٹیٹ سے پاکستان مخالف نعرے لگتے تھے. یہ اسی ایجنڈے کو آگے لے کے جا رہے ہیں جو اجیت دوول نے خود گریٹر گیم پلان پیش کیا اور ان علاقوں کا ذکر کیا تھا. یہ ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے آج ہم سامنے پیش ہوئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے آزاد کشمیر اور جی بی کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کس کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ علی امین گنڈاپور نے آپ کو بتا دیا. اچھا ناصر بھائی، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ آپ کو سلیکٹڈ کہتے تھے، آپ ان کو امپورٹڈ کہتے ہیں، بیچ میں عوام پستی ہے، عوام کے مسائل جو وہ سامنے ہیں. اب آپ کیا یہ بتائیں گے کہ 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی، کیا کارکردگی تھی آپ کی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ایسے کون سے معاہدے کیے جو آج حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ایسے کوئی معاہدے کر گئے ہیں، ایسے فیصلے جو آپ نے کیے ہیں ان کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں؟ ہم سے خالی کرا کے دیکھ لیا، خاک اڑتی ہے تیرے جنت میں. آپ نے ان کا اکنامک سروے بھی دیکھا. مفتاح اسماعیل جو امپورٹڈ وزیر خزانہ ہے اس نے کیا بیان دیا؟ ہماری 6% جی ڈی پی گروتھ کو اس نے اپریشیٹ کیا. ان کے جو امپورٹڈ حکومت کا امپورٹڈ جو گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھا ہوا ہے اس نے ہمارے ایکسپورٹس کی تعریف کی، ہماری جو انڈسٹریل گروتھ تھی اس کی تعریف کی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ، پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز، پاکستان کی 5 بڑی فصلوں کا ریکارڈ پیداوار، پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ ریکارڈ، پاکستان میں امپلائمنٹ ریکارڈ. میں نہیں کہہ رہا، جو کل یہ انہوں نے خود اپنا جو سروے پیش کیا ہوا ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، 6% جی ڈی پی گروتھ ہمارا ریکارڈ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ریکارڈ. تو آج تو میں کرسی پہ نہیں بیٹھا، جو تعریفیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے. آج پاکستان کے تمام اکنامک ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے تھے،
وجہ کیا بنی؟ آپ سوشل میڈیا پہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی، تو عمران خان نے تو سبسڈی دی تھی، عمران خان کی سبسڈی ختم ہو گئی، 60 روپے لیٹر پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا، عمران خان نے تو روکا تھا۔ عمران خان نے بجلی کے بل مہنگے نہیں ہونے دیے، انہوں نے 47% اضافہ کیا ایک جھٹکے میں۔ اور یاد رکھیے گا کل مفتاح اسماعیل نے خود کامران خان کے پروگرام میں کہا ہے کہ جو بجلی کا جھٹکا آپ کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں لگنے والا ہے، آپ کی چیخیں نکل جائے گی۔ تو ہماری کارکردگی تو آج مخالفین بھی بول رہے ہیں، چاہے ہر محاذ پہ۔ میرا آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا پر گندم بند کر دی گئی ہے، چونکہ آپ کی وہاں پر حکومت ہے تو آپ بجلی کیوں بند نہیں کرتے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ خان صاحب جلسوں میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے مواصلات کی جو منسٹری وہ اس لیے لی کہ وہ پیسے جمع کر سکے، وہ کرپشن کر سکے۔ کیا آپ کو یہ منسٹری اس لیے دی گئی تھی؟ دیکھیے ایک چیز ہے کہ فرق کیا تھا کہ 135 ارب روپیہ میرے ٹائم پہ NHA کی وزارت میں اضافہ ہوا ریونیو میں۔ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں کور کرتے ہیں، یہ بھی بیٹ رپورٹر ہے NHA کے سامنے بیٹھے ہیں میرے، ٹھیک ہے۔ 135 ارب روپے اضافہ ہوا، ہماری تمام سسٹم کو ہم نے ڈیجیٹائز کر دیا۔ لیکن شہباز شریف نے آتے ساتھ ہی پہلی تقریر میں کہہ دیا کہ آپ پری کوالیفیکیشن کریں، مطلب جو مراد نے ای بیڈنگ کا آغاز کیا ہے اس کو ختم کر دیں اور من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دینا شروع کر دیں۔ عمران خان کا بیان جو ہے اور جو ریٹس تھے ہماری 41 کروڑ فی کلومیٹر پہ جو یہ سڑک بناتے تھے وہ 17 کروڑ فی کلومیٹر پہ سڑک کیسے بنی؟ 24 کروڑ فی کلومیٹر سستی سڑک آپ کے لیے بنا کے چلے گئے ہیں۔ اس طرح تمام عدد سوال آپ نے کہا کہ کیوں بجلی بند نہیں کرتے، ہم کیوں پانی بند نہیں کرتے؟ 75% پانی آپ کو جی بی سے آتا ہے۔ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم آپ کو وہ غلطیاں بتا رہے ہیں جو پاکستان کی تقسیم کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے۔ ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں، ہم آپ کو تنبیہ دے رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کس طرح چلے گا؟ کوئی صوبہ گندم پیدا کرتا ہے، کوئی پانی پیدا کرتا ہے، ایک آئین اور قانون کے اندر سیٹ فارمولہ ہے، آپ نے اس کے تحت ملک چلانا ہے، آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، یا شہباز شریف جو امپورٹڈ حکومت کسی ایجنڈے کے تحت آئے ہوئے ہے اس کے ایجنڈے کے تھرو چلانا ہے۔ ہم نے پاکستان کی اتحاد کی بات کرنی ہے، پاکستانیت کی بات کرنی ہے، پاکستان کی بات کرنی ہے، اور جو بھی پاکستان کی تقسیم کا ایجنڈا لے کے آئے ان کو ہم سب نے، آپ نے، ہم نے مل کر شکست دینی ہے۔ میڈیا نے شکست دینے، چاہے وہ جتنی بھی اشتہار آتے رہے۔ 2000 روپے کے لیے انہوں نے آج اخباروں میں کتنی اشتہارات دیے؟ 2000۔ اب لوگ اس کے اوپر لطیفے بھی بنا رہے ہیں، لوگ خاکے بھی بنا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ 2000 کے اوپر کروڑوں کی اشتہارات۔ ظلم نہ کرے قوم کے ساتھ۔ اگر وفاقی حکومت آپ کے تحفظات کو دور نہیں کرتی تو کیا آزاد کشمیر قیادت اور گلگت بلتستان حکومت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا بھی دے گی؟ وہ تو اب بیٹھ کے مشاورت ہوگی، لیکن یہ سخت اقدام ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ان کو اس طریقے سے گلگت بلتستان اور کشمیر کے عوام کے ساتھ اور ان کے حقوق کے ساتھ کھیلنے کی پورا پاکستان کا ساتھ دے گا اس میں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ پورا پاکستان ساتھ دے گا اس چیز کا۔ سیم صاحب، وفاقی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف جی بی نے ایک سال میں 28% بجٹ استعمال کیا اور اس کی رپورٹ جمع نہیں کرائی گئی تو اس وجہ سے بجٹ کاٹا گیا، تو اس میں اچھا ہمارے پاس اس وقت کوئی بھی جا کے دیکھ لے 16 کروڑ روپے کا جو بجٹ ہے وہ ہم لاسٹ 2 ایئرس کنٹینیوس 99.9% ہم خرچ کر رہے ہیں۔ 16 ارب اس سال بھی ہم 16 ارب روپے آرام سے خرچ کر رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی 60-70 کروڑ روپے بچے تھے جو 10 ارب روپے پچھلے بجٹ میں بھی انہوں نے ہمارے سے 6 ارب روپے کاٹ لیے۔ باقی پورے صوبوں میں 4th کوارٹر کاٹا ہے، ہمارے سے انہوں نے 3rd کوارٹر بھی کاٹا۔ جی بی کے ساتھ ان کی میرے خیال میں بڑی خصوصی کو محبت ہے۔ ہمارے پاس اس وقت 20 کروڑ روپے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت جو پریشانی ہے، یہ خرچے کی بات کر، پریشانی یہ ہے کہ پروجیکٹس اتنے سٹارٹ ہیں، 8 ارب کی لائبلٹی، اب ہم کس کو دیں تو کس کو نہ دیں۔ اس وقت وفاقی حکومت ہمیں 8 ارب روپے دے اور 48 گھنٹے کا ٹائم دے، ہم 8 ارب روپے پورا خرچ کریں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو یہ تو بات ہی نہیں ہے لوکیشن وہ خرچے کی، اور ہمارا ویسے بھی کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ ہے۔ ایک اور لاسٹ کوشچن کر لیں۔ کے دور میں ہم جب دیکھیں جب آپ کو ایڈیشنل گندم چاہیے تھا اس وقت پی سی سی نے آپ کی سمری جو ہے وہ ریجیکٹ کی اور آپ کو فورس کیا، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، آپ خود پنجاب جا کے اپنی گندم جب آپ اپنے دور حکومت میں جو آپ کو ایڈیشن چاہیے تھا وہ وفاق سے لے نہیں سکے، تو اب آپ کا اس وقت اگر آپ 10 بلین کی طرف دے سکتے تو آج آپ کے پاس شاید 10 بلین۔ اچھا میں اس کا بالکل بہت اچھا سوال کیا، میں اس کو کلیئر کروں۔
کہ جس وقت ہم آئے حکومت میں تو اس کی ہماری جو سبسڈی تھی وہ 6 ارب روپے تھی. پہلے سال میں ہم نے 8 ارب روپے بڑھائے، نمبر 1. نمبر 2، 16 لاکھ بوری گندم پوری کرنے کے لیے جس وقت پرائسز بڑھ کے 8 ارب روپے بھی پورے نہیں تھے، تو ہم نے ادھر وفاق میں فائنانس ڈپارٹمنٹ سے یہ بات کی تھی. لوکل گندم اس وقت اویلیبل نہیں تھی، یوکرائن کی گندم آ رہی تھی، باہر سے آ رہی تھی، ریٹ اس کا زیادہ تھا. تو ہمیں مارچ میں 5 ارب روپے شوکت ترین صاحب نے الگ سے کہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی جو ڈیفیسٹ بجٹ پہ آگے پیچھے جو خرچہ ہوگا، جو کہ ابھی میں اپنے پریس کانفرنس میں شروع میں ہی بول چکا ہوں، وہ انہوں نے ہمیں کمٹ کیا تھا. اور شوکت ترین صاحب نے جب جو ہمیں گلگت بلتستان کو کمٹ کیا انہوں نے پے کر دیا ہوا. ہمیں ملازمین کا کہا، ملازمین ہم لے کے گئے. ہمیں بجٹ بڑھا، بجٹ پہلی دفعہ ایڈیشنل گرانٹس میں پیسے جی بی کو ہم پہلے 6 مہینے میں پچھلے بجٹ سے پہلے لے کے گئے. اس کے بعد ہم نے جب 47 بلین کے تو 5 ارب روپے ہمیں مارچ میں کمیٹڈ تھے. تو ہم نے جو اپنا 1 بلین سے کھلم کھلا ہم نے خرچہ کیا تھا کہ وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہمیں فائنانس نے مارچ میں اس کو کمپنسیٹ کر دیں، جو کہ انفارچونیٹلی جب یہاں پر سیاسی حالات چینج ہو گئے تو ہمیں یہاں سے 5 ارب تو کیا ملنے تھے جو ہمارا اپنا تھا، اس کے بھی ہمیں لالے پڑ گئے، اور پچھلے 47 ارب سے 4 ارب روپے انہوں نے کاٹے. انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب پاکستان کی عوام کی سپورٹ سے واپس آئیں گے تو یہ جو وعدہ ہے یہ بھی پورا ہوگا، کیونکہ واحد پرائم منسٹر ہے. جب پرائم منسٹر بن گئے تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو آئینی حقوق کی بات کی. یہ آپ کی گورنمنٹ یہاں میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے کہ بجٹ کے معاملے میں سیریس نہیں ہے، کیونکہ بجٹ کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے مارچ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. مارچ سے آن ورڈ جو ہے آپ کا کوئی اجلاس آپ نے نہیں بلایا، پورے سال میں آپ نے صرف 3 اجلاس کیے ہیں جو اس سال جو گزر ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ نے کسی بھی جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ پلاننگ کے سوائے مرزا اسماعیل کہ آپ نے کسی سے ملاقات بھی نہیں کی. اور آخری ٹائم پہ جب کہ بجٹ پیش ہو رہا تھا اسی اور آخری مہینے میں آپ نے جو ہے وہ فائنانس منسٹر بھی چینج کر دیا. مارچ میں لگی ہوئی تھی یار. میرا سوال یہ تھا کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو منسٹری ہے جو سالانہ پلان بناتی ہے وہ تمام صوبوں سے جس میں جی بی کشمیر بھی ہوتے ہیں ان سے پروپوزل دیے جاتے ہیں. آپ نے پروپوزل دیے تھے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف 9 جون کو زرداری کی قیادت میں جو اجلاس ہوا تھا نو کانفیڈنس موشن کی منظوری دی گئی ہے اس پہ کام آزاد کشمیر کی آپ کے خلاف بھی یہ تیاری ہو رہی ہے. میں جواب دے دوں یہ تو میں جواب دیتا ہوں اس کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو حلفیاً کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ جب ہماری حکومت آئی تھی فیڈرل گورنمنٹ یہاں پر تو آزاد کشمیر میں ہمارے پاس پورا موقع تھا اور انہی کے ہی لوگ تھے. پھر میں دوبارہ ایک فیصلہ کروں گا اور ان بندوں کو میں دعوت دے کے آپ کے سامنے بٹھاؤں گا کہ انہی کے مسلم لیگ کے لوگوں نے ہمیں خود رابطہ کیا، عمران خان سے رابطہ کیا کہ ہم ود ان چینج ان ہاؤس چینج کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں. مجھے آج بھی یہ الفاظ یاد ہے عمران خان کے کہ عمران خان نے کہا کہ ادھر بہت چیلنجز اور ہیں اور چونکہ حساس خطہ ہے تو وہاں پر ہمیں ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. پورا عوامی مینڈیٹ سے کوئی آیا ہے تو اس کو وہ پورا موقع دینا چاہیے. جہاں تک بات ہے گلگت بلتستان کی، الحمدللہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے جس طریقے سے پرفارمنس دی، آپ کو ہم نے پیکیج تو دے دیا عمران خان نے، لیکن اس پیکیج کو اتنے کم ٹائم میں پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے بھی اتنے کم ٹائم میں وہ PC1 اور اس کے مکمل فیزیبلٹی نہیں بنائی. جو گلگت بلتستان کے کیپیسٹی بھی کم ہے، ان کی افسران کی بھی کمی ہے، اس کے باوجود یہ ریکارڈ ہے، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا، اس میں بہت سے پروجیکٹ ہمارے شروع ہو گئے، بہت سے پروجیکٹ ہمارے ان لائن سے بجٹ میں آنے تھے. اب اس میں جو رکاوٹ بنے ہیں وہ لوگ، اور یہ جو یہ ان کی سازش ہے کہ جی ہم اسی طریقے سے عوامی مینڈیٹ کے خلاف جا کے پھر ہارس ٹریڈنگ کریں گے، لوٹا کریسی کریں گے، تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام اپنے نمائندوں کے ساتھ کھڑی ہے. ان کے نمائندے کبھی بھی لوٹے نہیں بنیں گے. آزاد کشمیر کی عوام انشاءاللہ کبھی لوٹا نہیں بنے گی. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ تکڑے ہو جاؤ. زرداری صاحب تم کہتے ہو نا کہ ایک زرداری سب پر بھاری، تو یہاں پہ آ کے دیکھ میں تیری ہوا نکالتا ہوں. یہاں پہ آ جا تو. اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس خالد خورشید، وزیر اعلیٰ جی بی، مراد سعید، علی امین گنڈاپور گفتگو کر رہے تھے. خالد خورشید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امپورٹڈ حکومت ایک مشن پر آئی ہوئی ہے. مہنگائی کے باعث گلگت بلتستان شدید متاثر ہوا ہے. عمران خان نے جی بی کی گندم کی سبسڈی پر 2 ارب روپے کا اضافہ کیا تھا جس کی وفاق نے اب کٹوتی کر دی ہے.